اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا ان يسرق فقد سرق اخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال انتم شر مكانا والله اعلم بما تصفون قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون۔ سورہ یوسف آیات 77 سے 79۔ پچھلی آیات میں ہم نے یہ بات جانی کہ جب یوسف کے بھائیوں کی تلاشی لی گئی تو بالآخر وہ پیالہ بنیامین کے سامان سے دریافت ہوا۔ جب بھائیوں نے یہ دیکھا کہ واقعی پیالہ بنیامین کے سامان میں موجود ہے، قالو انہوں نے کہا، ان یسرق اگر اس نے چوری کی ہے، فقد سرق تو تحقیق چوری کی تھی، اخ لہ اس کے بھائی نے بھی، من قبل اس سے پہلے۔ جب برادران یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ پکڑے گئے تو جھٹ اپنی شرمندگی مٹانے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام پر ایک تہمت جڑ دی۔ بولے کہ اگر اس نے چوری کی ہے تو یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، اس سے پہلے اس کا ایک بھائی بھی چوری کر چکا ہے۔ اس طرح انہوں نے گویا یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ یہ ہمارا حقیقی بھائی نہیں ہے بلکہ سوتیلا بھائی ہے۔ اب ان کو تو پتہ نہیں تھا کہ وہ بھائی ان کے سامنے کھڑا ہے جس پر وہ الزام لگا رہے ہیں، لیکن یوسف علیہ السلام نے یہ بات سن کر اسے پی لیا۔ فَأَسَرَّهَا پس چھپائے رکھا، یوسف علیہ السلام نے، فی نفس ہی اپنے دل میں، وَلَمْ يُبْدِهَا اور نہیں ظاہر کیا اسے، لہم ان کے لیے، قال کہا، اپنے دل میں ہی کہا، انتم شر مکانا تم خود ہی بدقماش لوگ ہو، واللہ عالم اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، بما تصفون جو تم بیان کر رہے ہو۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب ان کی یہ بات سنی تو ان پر اس کا جو قدرتی اثر پڑنا تھا وہ تو پڑا، لیکن وہ اس کو پی گئے، اس لیے کہ اس مرحلے میں ابھی وہ اس کا اظہار نہیں کرنا چاہتے تھے، بس دل میں یہ کہہ کے رہ گئے کہ تم لوگ برے ہی لوگ ہو اور جو تم بیان کر رہے ہو اللہ خوب جانتا ہے۔ قالو انہوں نے کہا، یا ایہا العزیز اے عزیز، انا لہو یقیناً اس کا، ابن شیخن کبیرا والد ہے جو بہت بوڑھا ہے، فخذ پس لے لو، احدنا ہم میں سے کسی ایک کو، مکانہ اس کے بدلے، انا یقیناً ہم، نراکا تجھ کو دیکھتے ہیں، من المحسنین نیکوکار لوگوں میں سے، بھلائی کرنے والوں میں سے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ بازی ہاری گئی تو وہ فوراً خوشامد پر اتر آئے اور حضرت یوسف علیہ السلام کو خاص سرکاری خطاب سے، عزیز سے جو مصر کے اعلیٰ سرکاری عہدیداروں کے لیے مخصوص تھا، مخاطب کر کے عرض کی کہ حضور ان کا باپ بہت بوڑھا ہو چکا ہے، تو آپ اس کی جگہ ہم میں سے کسی کو روک لیجئے اور اس کو رہا کر دیجئے، ہم آپ کو ایک نہایت محسن آدمی سمجھتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب ان کی یہ بات سنی، قال فرمایا، معاذ اللہ اللہ کی پناہ، ان نأخذ کہ ہم لیں، الا من وجدنا سوائے اس کے ہم نے پایا ہے، متاعنا عندہ اپنا سامان اس کے پاس، انا یقیناً ہم، اذن اس وقت، لظالمون ظالموں میں سے ٹھہریں گے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے جواب دیا، اس بات سے اللہ کی پناہ کہ ہم اس کے سوا کسی کو پکڑیں جس کے پاس اپنی چیز پائی ہے، اگر ہم ایسا کریں گے تو ہم نہایت ظالم ٹھہریں گے۔ یہاں حضرت یوسف علیہ السلام کی یہ احتیاط ملحوظ رہے کہ وہ یہ نہیں فرما رہے کہ جس نے چوری کی ہے، بلکہ یہ فرما رہے ہیں کہ جس کے پاس ہم نے اپنا سامان پایا ہے، ہم اس کے سوا کسی اور کو نہیں روک سکتے، اور اگر ہم اس کے سوا کسی اور کو روکتے ہیں تو پھر یقیناً ہم تو یہ ظلم کریں گے اور ہم ایسا نہیں کر سکتے۔
لہٰذا حتمی فیصلہ یہی ہوا کہ بنیامین کو روک لیا گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ قرآن مجید کو ہمارے دلوں کا نور بنا دے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ ہاں HRD کے آفس میں کہہ سکتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون۔ سورہ یوسف آیات 80 سے 82۔ گزشتہ آیات میں ہم نے یہ بات جانی کہ یوسف کے بھائیوں نے حضرت یوسف سے کہا کہ آپ بنیامین کے بدلے ہم میں سے کسی کو روک لیجئے۔ آپ نے اس بات سے انکار کر دیا۔ فلما استیئسوا، اور جب وہ مایوس ہو گئے، منہ اس سے، خلصوا نجیا، خلصوا علیحدہ ہوئے، نجیا مشورہ باہم آپس میں گفتگو کے لیے، قال کہا، کبیرہم ان کے بڑے نے، عمر کے اعتبار سے روبیل سب سے بڑا بھائی تھا، اس وجہ سے بعض مفسرین کی رائے یہ کہ ان میں سے روبیل نے ہی یہ بات کہی، بعض نے کہا کہ نہیں، یہ بات شمعون نے کہی جو عقل اور دانائی کے لحاظ سے ان میں سب سے بہتر تھا۔ بہرکیف ان بھائیوں میں سے ایک بھائی نے یہ بات کہی جو ان میں بڑا تھا، الم تعلموا، کیا تم نہیں جانتے، ان اباکم، یقیناً تمہارے والد نے، تمہارے باپ نے، قد اخذ علیکم، تحقیق لیا ہے تم سے، موثقہ پختہ عہد، من اللہ، اللہ کے نام پر، ومن قبل، اور اس سے پہلے، ما تم تقصیر کر چکے ہو، فی یوسف، یوسف کے معاملے میں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے مذکورہ بالا جواب کے بعد وہ ان کی طرف سے مایوس ہو گئے کہ وہ چھوڑنے والے نہیں ہیں، اب کیا کیا جائے؟ اس سوال پر غور کرنے کے لیے سب بھائی لوگوں سے الگ تھلگ ہو کر مشورے کے لیے بیٹھے۔ بڑے نے کہا کہ یاد رکھو کہ تمہارے باپ نے اللہ کا واسطہ دے کر تم سے عہد لیا ہے، اور اس سے پہلے یوسف کے معاملے میں جو تقصیر تم سے ہو چکی ہے وہ معلوم ہی ہے۔ فلن ابرح الارض، پس میں ہرگز اس زمین کو نہیں چھوڑوں گا، نہیں ٹلوں گا یہاں سے، حتیٰ، یہاں تک کہ یأذن لی ابی، کہ اجازت دے دے میرے لیے میرا باپ، او یحکم اللہ لی، یا فیصلہ کر دے اللہ تعالیٰ میرے لیے، وہو، اور وہ، خیر الحاکمین، بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ تو بڑے بھائی نے یہ بات واضح کر دی کہ وہ یہاں سے نہیں جائیں گے جب تک کہ والد اجازت نہ دے دیں، یا میرے لیے کوئی فیصلہ ہو جائے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ تو یاد رہے کہ یہ وہی بھائی ہیں کہ جن کے مشورے سے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا تھا، کیونکہ باقی بھائی تو حضرت یوسف علیہ السلام کو قتل کرنا چاہتے تھے۔ تو اس بھائی کے ذہن میں حضرت یوسف کو بچانے کے لیے یہی ترکیب آئی کہ کسی طریقے سے اس کی جان بچ جائے، تو اس نے یہ مشورہ دیا کہ تم اسے قتل نہ کرو بلکہ کنویں میں ڈال دو۔ تو اس بھائی کے دل میں حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے نرم گوشہ موجود تھا۔ ساتھ اس نے اپنے بھائیوں سے کہا، ارجعوا، تم لوٹ جاؤ، الی ابیکم، تمہارے باپ کی طرف، فقولوا، پس کہنا، یا ابانا، اے ہمارے والد، ان ابنک، یقیناً تیرے بیٹے نے، سرق، چوری کی ہے، وما کننا، اور نہیں ہیں ہم، للغیب، غیب کے بارے میں، حافظین، نگہبان۔ تو بڑے بھائی نے بھائیوں کو یہ مشورہ دیا کہ میں تو یہاں سے کھسکتا نہیں، البتہ تم لوگ اپنے باپ کے پاس جاؤ اور ان سے عرض کرو کہ آپ کے صاحبزادے نے چوری کی ہے۔
جو کچھ ہمارے علم میں آیا ہے ہم وہی کہہ رہے ہیں، ہم غیب کے عالم نہیں ہیں۔ وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ، اور پوچھ لیں قریہ والوں سے، الَّتِي كُنَّا فِيهَا، جس بستی میں ہم تھے۔ وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ میں ایک لفظ مضاف ہے اور وہ ہے اہل۔ وَاسْأَلِ أَهْلِ الْقَرْيَةِ، کہ ہم جس بستی میں ٹھہرے تھے ان لوگوں سے بھی پوچھ لیجئے۔ وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا، اور اس قافلے والوں سے بھی پوچھ لیجئے جس میں ہم تھے۔ وَإِنَّا، اور یقیناً ہم، لَصَادِقُونَ، ضرور سچ بولنے والے ہیں۔ تو بڑے بھائی نے باقی بھائیوں کو یہی مشورہ دیا کہ جاؤ اپنے والد کے پاس اور ان کے سامنے ساری صورتحال بیان کر دو۔ جو بستی والے ہیں وہ بھی اس بات کی گواہی دیں گے، اور جو ہمارے ساتھ پورے قافلے والے ہیں وہ بھی اس بات کی گواہی دیں گے کہ ہم سچ کہہ رہے ہیں۔ بھائیوں نے اسی مشورے پر عمل کیا اور آ کر والد کو سارا واقعہ بیان کر دیا۔ اب آگے حضرت یعقوب علیہ السلام کے تاثرات کیا ہیں وہ اگلی آیات میں بیان ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ قرآن فہمی کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔